أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحیم۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 159 اور 160 تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے ان علماء کرام، ان امام صاحبان یا دین کے تبلیغ کرنے والے مبلغین یا وہ لوگ جو دین سکھاتے ہیں، استاد ہوں کچھ بھی ہوں، جو بھی دین سکھانے والے ہیں، ان سب سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے وہ لوگ جو دین سکھانے والے ہیں، دین بتانے والے ہیں، عالم دین ہیں، وہ اگر کچھ چھپا لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں موجود ہے، اگر وہ چھپا لیتے ہیں، سچ نہیں بتاتے، بلکہ وہ کچھ بتاتے ہیں جو ان کی خواہش ہوتی ہے یا اس کے اندر ان کا کوئی دنیاوی فائدہ جو ہے وہ مضمر ہوتا ہے، تو وہ اس وجہ سے اصل بات کو چھپا لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو اللہ کی دی ہوئی دلائل کو اور ہدایت کی باتوں کو چھپا لیں تو ان پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، یعنی سب کی لعنت ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی پر بھی لعنت کرتا ہے تو ان پر بھی جاتی ہے، تو دنیا جہان کی ہر چیز ان پر لعنت کرتی ہے جو ایسا کام کرتے ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک رستہ دیا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر ان میں سے کوئی توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے۔ اب اصلاح کیسے ہو سکتی ہے؟ کہ وہ جو انہوں نے جو باتیں چھپائی تھیں ان کو بیان کر دیں، وہ بتا دیں کہ یہ ہم نے چھپائی تھیں، یہ اصل بات یہ ہے، حقیقت یہ ہے، سچ یہ ہے، بس وہ سچائی ظاہر کر دیں اور توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں، تو اللہ فرماتا ہے مجھے وہ پھر توبہ قبول کرنے والا ہی، مہربان ہی پائیں گے۔ تو گویا میں ان کی توبہ قبول کر لوں گا، ان پہ کرم فرماؤں گا۔ اب غور کریں تو پہلے جو ہے نا وہ یہودی تھے، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو تورات میں تھیں ان کو چھپا لیا۔ عیسائیوں نے بائبل میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تھیں انجیل میں وہ چھپا لی۔ تو اس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائے، تو یہ چھپانے والے جو لوگ تھے وہ بھی اسی کھاتے میں آتے ہیں، تو لعنت کے حقدار ٹھہرتے ہیں۔ اسی طرح بعض یہودی ایسے بھی تھے جو اللہ کے جو حکم تھے وہ بھی اس میں سے چھپا لیتے تھے، اور آج کل مسلمان بھی ایسا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں تو صحیح طرح نا کہ وہ یہودی جو تھے وہ کیا کرتے تھے کہ جس طرح زنا کرنے کا حکم تھا، ان کی کتاب تورات میں لکھا تھا کہ اگر شادی شدہ بندہ زنا کرتا ہے تو ان کو سنگسار کیا جائے۔ تو ان میں ایسے ہوتا تھا اگر کوئی شادی شدہ بندہ زنا کرتا تھا اور وہ ذرا کھاتے پیتے گھرانے کا ہوتا تھا اور بڑا پیسے والا اور جیسے امیر ترین ہوتے ہیں ایسے ہوتا تھا، یا معاشرے میں اس کی کوئی عزت ہوتی تھی، تو پھر یہ کیا کرتے تھے، اس کے منہ کالا کر کے تو کھوتے، یعنی گدھا کے اوپر جو ہے اس کو بازار میں یا کسی جگہ پھرا لیا جاتا تھا، بس کہتے تھے یہ اس کی سزا ہو گئی کہ اس نے جو شادی شدہ تھا اس نے زنا کیا تھا، اس کی سزا یہ ہو گئی۔ جبکہ اگر کوئی غریب آدمی یا کوئی دوسرا بندہ کوئی
زنا شادی شدہ کرتا تھا تو اس کے لیے وہ پھر حقیقی جو سزا ہے یعنی اس کو سنگسار کرنا، تو وہ اس کو سنگسار کر کے سزا دیتے تھے۔ تو گویا یہ اس طرح کا معاملہ کرتے تھے۔ آج آپ دیکھیں کہ ہمارے مسلمان علماء کرام ایسے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو لوگوں کی باتوں میں آ کر ان سے دنیاوی فائدے اٹھا کے ان کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں، اور قرآن و سنت اور شریعت کے اندر سے ایسی باتیں من گھڑت بنا لیتے ہیں جس سے ان کو ان کے حق میں فیصلہ کر کے دنیاوی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ بھی انہی کھاتے میں ہے، اور یہ لعنتی لوگ ہیں، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، بہت زیادہ غضب میں ہے اللہ تعالیٰ کے یہ لوگ۔ تو اس وجہ سے یہ جو ہے ان کے بارے میں یہ آیت ہے، اور یہ 2 آیتیں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا اگر توبہ کر لیں اور دوبارہ وہ بتا دیں جو وہ چھپایا کرتے تھے تو پھر اللہ مہربان ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اسباب النزول میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ مسلمانوں میں سے کچھ افراد جن میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ تو یہ جو ہے یہودی علماء کے پاس گئے تھے اور ان سے مختلف سوال کیے، اور ان سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ تورات میں موجود ہے ذرا ہمیں بھی بتائیں۔ تو جب ان کے پاس گئے تو ان کو عرض کیا، تو انہوں نے یہ جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو کہ تورات میں تھیں ان کو بتانے سے اعتراض کیا اور چھپایا اس کو۔ تو اس وقت یہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت یعنی نازل کی۔ تو اسی طرح سے یہود علماء جو تھے وہ ہمیشہ ان کی یہی خواہش ہوتی تھی کہ وہ اللہ کے احکام کو بھی چھپاتے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات اور حتیٰ کہ جو تحویل قبلہ یعنی قبلہ کے بارے میں بھی حکم تھا کہ جو آخری پیغمبر ہوگا اس کا قبلہ مستقل جو ہوگا وہ خانہ کعبہ بیت اللہ ہوگا، اس کو بھی چھپایا کرتے تھے۔ تو یہ لوگ اور تعریف کرتے تھے اور کچھ تبدیلی بھی کر لیتے تھے اپنے اللہ کے احکام میں جو ان کی کتابوں میں موجود تھا، اور یہی کام آپ دیکھیں کہ یہودی اور عیسائی اب بھی کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی بندہ سیدھا ہو جاتا ہے اور اپنی غلطی کا اقرار کر لیتا ہے اور دوبارہ کہتا ہے کہ میں نے یہ باتیں اپنی طرف سے بیچ میں ڈالی تھیں یا یہ غلط ہیں، اور اصل بات یہ ہے، سچائی یہ ہے، اگر کوئی عالم دین جو یہودی یا عیسائی ہو یا وہ جو اگر ایسا کرتا ہے اور توبہ استغفار کر کے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے پھر ٹھیک ہے، میں اس کی توبہ قبول کرتا ہوں، اور اس کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ مہربان پائے گا اور توبہ قبول کرنے والا پائے گا۔ تو اسی طرح سے حضرت یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث بھی آتی ہے کہ ابو داؤد میں ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے کہ جس سے کوئی ایسی بات پوچھی گئی کہ جس کا اسے علم تھا، یعنی کوئی بھی بندہ جس کو اس بات کا علم تھا اور اس نے اس کو چھپایا، یعنی دین کی بات پوچھی گئی اور اس کو معلوم تھا لیکن اس نے اس کو چھپا رکھا، تو قیامت والے دن اس کو آگ کی لگام جو ہے اس کے منہ میں دی جائے گی۔ گویا آگ کی لگام اس کے منہ میں ڈالی جائے گی۔ وہ بندہ جو دین کا علم ہوتے ہوئے بھی اس کو بتاتا نہیں ہے اور چھپا کے رکھتا ہے۔ اس سلسلے میں جو ہے تو اب ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے یہ ان 2 آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الذین، ان بے شک، الذین وہ لوگ، یکتمون جو چھپا لیتے ہیں، ما انزلنا جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے اس کو چھپا لیتے ہیں۔ من البینات، بینات کا مطلب ہوتا ہے بیان جو کلیئر ہو، واضح بیان، واضح دلائل یا جو بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور دلائل اور وضاحت جو اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرما دی ہے، اللہ فرماتا ہے جو اس کو چھپا لیتے ہیں، والہدا اور ہدایت کا جو پیغام ہے یا ہدایت کی باتیں ہیں ان کو چھپا لیتے ہیں، یعنی دلائل کو، ہدایت کو،
یا نشانیاں جو اللہ کی بیان ہے ان کو یہ لوگ جو چھپا لیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے مم بعد، اس کے بعد، ما بینہ ہو، کہ ما کا مطلب جو کچھ کہ بینہ ہو، اللہ نے اس کو کھلم کھلا بیان فرما دیا ہے، للناس سے لوگوں کے لیے، فی الکتاب کتاب میں، یعنی اپنی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے کھلم کھلا جن باتوں کو بیان فرما دیا ہے، چاہے وہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کے دلائل ہیں، یا اللہ کی طرف سے ہدایت کا پیغام ہے، وہ سارا جو کتاب میں موجود ہے جس کو اللہ نے کھلم کھلا بیان کر دیا ہے، اور یہ لوگ جو اس کو چھپا لیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اولئکا، یہ وہ لوگ ہیں، یلعنہم اللہ، یلعنو کا مطلب ہے لعنت ہے ان پر، ہم اللہ، اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ ان پر لعنت کرتا ہے، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّائِنُونَ، وَيَلْعَنُ، اور لعنت کرتے ہیں ان پر، ملائنون، یعنی یہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی سب لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں۔ تو اس کی تفسیر میں یہ کہتے ہیں کہ سب چیزیں پھر اس پر لعنت کرتی ہیں، کیونکہ وہ جو چیز اللہ کو محبت کرتی ہے، جو اللہ کی چیز ہے، ہر وہ چیز ان پر لعنت کرتی ہے پھر، تو ان لوگوں کا مقام پھر یہ بن جاتا ہے۔ تو آگے اللہ فرماتا ہے الا الذین، اللہ کا مطلب اگر، الذین وہ لوگ، اگر وہ لوگ ان میں سے، یہی جو لوگ جو جنہوں نے یہ اللہ کی باتوں کو چھپا کر چھپایا تھا، اللہ فرماتا ہے اگر ان میں سے یہ لوگ جو ہیں الا الذین تابوا، اگر وہ توبہ کر لیں، وہ اصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لیں، وہ بینوا، بینوا کا مطلب بیان کر دیں، جو انہوں نے چھپایا تھا وہ سب کچھ بیان کر دیں، حقیقت میں جو اصل تھا اس کو بیان کر دیں، جو کچھ چھپایا تھا اس کو کھلم کھلا بیان کر دیں، تو پھر اللہ فرماتا ہے فاولئک، تو پس پھر وہ لوگ جو ہیں اتوب علیہم، تو میں ان کی توبہ قبول کر لوں گا، وانا التواب الرحیم، وانا، اور میں تواب الرحیم، میں توبہ قبول کرنے والا، رحیم یعنی کہ مہربان ہوں۔ تو اللہ فرماتا ہے پھر میں ٹھیک ہے، میں ان کی توبہ قبول کر لوں گا، کیونکہ پہلے تو وہ اپنی جو کچھ چھپایا تھا وہ بیان کر دیں اور توبہ کریں، پھر اپنی اصلاح کر لیں، تو پھر میں ان کی توبہ قبول کرنے کو تیار ہوں، اور جو ہے وہ پھر کیونکہ میں ہوں ہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہوں، تو ٹھیک ہے یہ لوگ توبہ کریں، تو میں کا توبہ قبول کرنے والا ہر وقت موجود ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کھلم کھلا دعوت دی ہے۔ تو یہ جو ہے اس آیت میں بیان ہے، کیونکہ اس میں یہ بات ہے کہ جو دین کا علم ہوتا ہے، کسی کو بندے کو اگر ہو اور وہ اس کا اظہار ضروری ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کو چھپا کے رکھے، دین کے علم کو چھپائے نہیں بلکہ بتائے، آگے پہنچائے، جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ایک آیت بھی اگر آپ تک پہنچ جاتی ہے یا ایک بات بھی دین کی آپ تک پہنچ جاتی ہے تو اس کو آگے دوسروں تک پہنچاؤ، تو اس کو آگے پہنچاؤ، یہ نہیں ہے کہ اس کو چھپا کے رکھو، نہیں، بلکہ آگے پہنچاتے رہو۔ تو اسی طرح سے بعض لوگ جیسے ہوتے ہیں علماء، اس کو کہتے ہیں علماء سو، کہتے ہیں سو کا مطلب ہوتا ہے برے عالم، یعنی کہ جو چھپانے والے ہوتے ہیں، دنیاوی مطلب ہے حرص والے، لالچ والے، اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ دنیاوی حرص لالچ کی وجہ سے وہ اللہ کی باتیں چھپا کر لوگوں کو بتا دیتے ہیں، یعنی ان کی خواہش کے مطابق فیصلہ کر دیتے ہیں، تو ان کو دنیا کی چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن یہ تو قلیل ہے، کچھ بھی نہیں، دنیا ختم ہونے والی ہے، آخرت میں تو پھر ان کا حال خراب ہے، اور یہاں جو کرنا ہے کر لیں، لعنت بھی ساتھ لے لیں، کیونکہ یہ لعنت بھی ان کو یہاں مل جاتی ہے جو ہی وہ ایسا کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے گئے ہیں جو عالم دین ہوتے ہیں، خاص طور پر جب کوئی طلاق کے معاملات ہوتے ہیں اس میں بڑے یہ ہیرا پھیری کر کے بتا دیتے ہیں، جبکہ کوئی بھی مسئلہ ہو شریعت کے اندر تو یہ ہے کہ اگر چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی ہو وہ بھی حقیقت کے مطابق بتانا چاہیے۔ اگر بندے کو صحیح طرح سے مکمل طور پر معلوم نہیں ہے تو ان کو ٹائم لے لے کہ بھئی میں ابھی اس کی تسلی کروں گا اچھی طرح، تو میں آپ کو اتنے وقت کے بعد، 2 دن کے بعد، تیسرے دن کے بعد یا اگلے ہفتے میں بیان کر دوں گا، تو یہ بہتر عمل ہے بنسبت اس کے کہ بندہ غلط بتا دے۔ غلط بھی نہیں بتانا چاہیے، کھلم کھلا بتانا چاہیے، جو حقیقت ہے وہ بتا دینی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر بندے کے پاس کسی چیز کے بارے میں علم نہیں ہے تو وہ اتنا بتا دے کہ میں اس کے بارے میں نہیں جانتا، فرماتے ہیں کہ یہ بھی آدھا علم ہے۔
تو اس لیے بہتر علم ہوتا ہے کہ اگر بندے کے پاس پتہ نہیں ہے تو بتا دے، یا اس کو اگر مکمل علم نہیں ہے تو بتا دے کہ میں اس کو پوری تسلی کروں گا، جب میری تسلی ہو جائے گی تو 1 دن لگے گا، 2 دن لگیں گے، یا 1 ہفتہ لگے گا، پھر میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو یہ بہتر عمل ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر بندے کو معلوم ہے تو چھپائے نہ بلکہ بتا دے۔ اور بعض بندے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی طرح کوشش ہو کہ جو ہے وہ لوگ جو ہے پھنسیں اور ان سے ہم کچھ پیسے وصول کریں، یا ان سے کوئی لالچ ہوتا ہے کوئی چیز ملے ہمیں تاکہ پھر ہم اس کو بتائیں۔ تو یہ اکثر ایسے دیکھنے میں آتا ہے۔ میں خود ایک مسجد میں تھا تو ہمارے ساتھ ایک اور صاحب ہوتے تھے، تو وہ جو ہے جب میں نے کوشش کی کہ لوگوں کو دین کی باتیں سکھاؤں، تو میں تو پوری وہ جو دین کے یعنی مسئلوں کی کتاب تھی، شریعت کی کتاب میں روزانہ کچھ نہ کچھ شرعی مسائل لوگوں کو ظہر کی نماز کے بعد بتایا کرتا تھا۔ تو وہ دوسرے صاحب مجھے ایک دن کہتے ہیں کہ یار یہ اگر آپ بتاتے رہو گے تو لوگ ہمارے پاس کب آئیں گے، کیسے آئیں گے، یہ تو ہمیں چھوڑ جائیں گے کیونکہ ان کو سب پتہ چل جائے گا۔ استغفر اللہ، میں نے اس کو کہا، میں نے کہا اللہ کے بندے، آپ کو عقل ہونا چاہیے کہ یہ جو ہے ہمارا کام ہے بتانا، اور یہ لوگوں کا کام ہے اس کے اوپر عمل کرنا۔ اگر ہم چھپاتے رہیں گے تو اللہ کے ہاں کیا جواب دیں گے؟ تو اس لیے جو ہے بہتر عمل ہے جو کچھ جانتے ہیں سارا کھلم کھلا بتاؤ، اور تسلی کر کے پوری تحقیق کر کے ایسے صحیح صحیح بتاتے رہو، اور آگے معاملہ اللہ پہ چھوڑو۔ رزق ہمارا اللہ نے لکھا ہے، وہ جہاں سے ملنا ہے وہ دے گا، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بندے کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں اگر ادھر سے معاملہ خراب ہو جائے گا، میرے روزی روٹی بند ہو جائے گی، یہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، وہ رزق دیتا ہے۔ تو وہ جو ہے وما بن دابت الا علی اللہ رزقها، وہ اگر وہ جو ایک جاندار ہوتا ہے، چلنے والا ہوتا ہے نا، دابا کا مطلب چلنے والا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے۔ تو رزق جو ہے دنیا میں جو بھی ہے اس کو مخلوق پیدا کی ہے، اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے خود لے لی ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا بندے کو یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ میں جو ہوں نا رزق میرا ختم ہو جائے گا، میرے اوپر پرابلم ہو جائے گا یا کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ رزق ختم نہیں ہوتا، بندے کا رزق ملتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ بس بندے کو اعتماد ہونا چاہیے، اور بندہ وہ جو ہے کوشش کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ دینے والی ذات ہے۔ تو اس وجہ سے بندہ جو ہے کسی کی جیب کی طرف نظر نہ ڈالے، اور نہ ہی کسی کو دیکھے کہ وہ اس سے مجھے کچھ ملے۔ اور بعض لوگ ہوتے ہیں کہ علماء کرام ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کوئی ختم شریف ہو کہیں پہ کوئی مر جائے تو اس کا وہ پڑھیں تاکہ وہاں سے پیسے آئیں، یہ باتیں بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ بندہ ایسے ایکسپیکٹ کرے کہ دوسرے بندے کو تکلیف ہو اور مجھے بلائے اور اس سے مجھے ملے، یہ بھی جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، گناہ ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ شریعت میں تو یہ ہے کہ اگر آپ دین سکھاتے ہیں تو آپ دین سکھاتے ہوئے آپ پیسے نہیں مانگ سکتے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے اتنا پیسے دیں گے میں آپ کو یہ دین سکھاؤں گا یا دین کی باتیں بتاؤں گا، تو شریعت کے مطابق ناجائز ہے۔ تو اس کا کیا ہے کہ اس کا بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ مسجد میں بھی آپ ملازمت کرتے ہیں تو وہ جو مسجد کی کمیٹی ہوتی ہے وہ خود بخود بندے کے بارے میں فیصلہ کرتی ہے کہ اس کو کتنا تنخواہ دینی ہے۔ اب بندہ بذات خود جو ہوتا ہے، مولوی صاحب ہوں، عالم دین ہوں، وہ خود نہ کہے کہ مجھے جو ہے نا اتنے پیسے میں لوں گا۔ اگر وہ کہہ دے گا تو اس کے جو سمجھانا، اس کے تو پیسے لگ جائیں گے، اس کا تو اپنا کام ختم ہو گیا، اس کو دنیا میں سب کچھ مل گیا، آخرت میں تو اس کو کچھ نہیں ملنا۔ تو بہتر عمل کیا ہوتا ہے کہ اگر مسجد میں بھی اگر ملازمت کرنی ہے اور یا کسی جگہ کرنی ہے تو دین کے معاملے میں اگر عالم دین بننا ہے، مسجد میں امام بننا ہے، یا بچوں کو پڑھانے کے لیے دین کے علم کے لیے استاد بننا ہے، تو بندے کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں اتنے پیسے لوں گا۔ بس ان کو کہنا چاہیے جو وہ کچھ نہیں، بس ان کو کہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ وہ بندے پھر بذات خود ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ ان کا حق ہوتا ہے، شرعی طور پر حق ہوتا ہے کہ ایک بندہ اگر اس کی آپ سروسز مکمل لے رہے ہیں تو جس طرح آپ کی ضروریات ہیں دن رات کی، اس کی ضروریات بھی اتنی ہیں۔ تو لہٰذا اگر آپ کا گزارا جتنے میں ہوتا ہے پھر اس کا گزارا بھی اتنا آپ بنا کے رکھیں، تو کیونکہ اس نے آپ کو دین سکھانا ہے، تو وہ اس کو بھی آپ، تاکہ وہ کسی اور کی طرف رجوع نہ کرے، کسی اور کی طرف خیال نہ رکھے، اس کے دل میں یہ خیال بھی نہ ہو کہ مجھے
میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوں گے، میں اب گھر کا خرچہ کیسے چلاؤں گا، فلاں کیا ہوگا، تو میں وہ کوئی غلط خیال ہی نہ آئے اس کو. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کمیٹی کا کام ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں اس ایسے سوچے کہ جو اس کی ضروریات ہیں اس کے مطابق اس کا فیصلہ کرے. تو یہ بہت اہم بات ہوتی ہے. اور وہ بندہ جو نماز پڑھانے والا ہے یا دین کی تعلیم دینے والا ہے، وہ یہ نہ کہے کہ میں اتنا لوں گا، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، اور اکثر علماء کے نزدیک تو یہ حرام ہو جاتا ہے. تو بہتر طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ بندے جو ہیں بذات خود جو ہے وہ فیصلہ کریں کہ اس کو کتنے پیسے دینے ہیں، کیا کچھ، تو وہ کمیٹی خود ہی فیصلہ کرے. یہ بہتر عمل یہ ہوتا ہے. اور کیونکہ وہ بندہ اصل میں جو فیصلہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ بندہ دین کا علم تو دیتا ہے لیکن وہ اپنا وقت دیتا ہے، تو پھر وہ وقت کے پیسے لیتا ہے. تو اس پر بات کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں جو ہے وہ بعض لوگ اس بات کو بیس کر کے پھر وہ کہتے ہیں ہم وقت کے پیسے مانگ لیتے ہیں. تو میرے نزدیک تو بہتر نہیں ہے. باقی کچھ علماء کرام اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ان کا معاملہ ہے، میں تو اس کو بہتر نہیں سمجھتا. میرے نزدیک یہی بہتر ہے کہ بندہ جو ہے وہ اگر دین کی تعلیم دیتا ہے تو وہ جو ہے اس کا فیصلہ، یعنی اگلی کمیٹی یا کوئی بھی ہو، وہ اگر کہیں ملازمت کرنی ہے تو وہ ان کے اوپر چھوڑ دے. وہ پھر جو بھی مل جائے اس پر بندہ وہ خوشی کا اظہار کرے، اور دل میں یہ نہ سوچے کہ جو ہے نا وہ جو ہے مجھے اتنا نہیں ہونا چاہیے تھا، اتنا ہونا چاہیے تھا، اس طرح ہونا چاہیے، یہ بھی خیال نہ کرے. تو یہ بہتر عمل ہوتا ہے. تو باقی جو ہے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف آئے دین کی تعلیم دیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اگر تحفہ تحائف کوئی چیز دے جاتا تھا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما لیتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی سے کچھ مانگتے نہیں تھے. تو وہی طریقہ اختیار کرے بندہ کہ اگر دین کا کام کرنا ہے تو اگر کوئی خود بخود کچھ دیتا ہے تو وہ قبول کر لے، لیکن مانگے نہ بندہ. تو یہ جو ہے نا یہ بہتر عمل نہیں ہے. اور اسی سے یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر جو عالم دین ہوتے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ جو بھی بات شریعت کے مطابق ہے، یعنی قرآن و سنت کے مطابق ہے، حدیث میں ملتی ہے، قرآن میں ملتی ہے. جیسے شریعت جو ہے، اب شریعت میں جو ہے ہم قرآن پاک سب سے پہلی بات ہے، جو پہلا خزانہ ہے ہمارے لیے. اس کے بعد حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر جو ہے ہم اجماع امت، یعنی علماء کرام اکٹھے ہو کے جس معاملہ پر اتفاق کرتے ہیں تو وہ شریعت کا حصہ بن جاتا ہے اجماع امت کے ساتھ. پھر آپ دیکھیں کہ قیاس ہوتا ہے کہ وہ اس کے بعد پھر اجتہاد ہے. تو یہ شریعت کی جو چیزیں ہیں، یعنی ان کے اوپر اگر شریعت کے اندر سے کوئی بات ملتی ہے، کسی مسئلے کا حل ملتا ہے تو ضرور بتائے بندہ، اور کھل کے بتائے. اور یہ نہ ہو کہ اگر بندے کو شریعت وہ کوئی مسئلے کا حل ایسا ہے کہ وہ اگر بتائے گا بندہ تو اگلے کا نقصان ہوگا، ہونے دیں نقصان، اس کا ہونے دیں. ہمیں تو بتانا ہے، شریعت بتانی ہے ہم نے، تو اگلے کا نقصان ہو یا فائدہ ہو. اگلا بندہ کہتا ہے نہیں جی آپ تھوڑا سا مہربانی کریں ہم پہ، وہ بندہ مہربانی کیسے کر سکتا ہے جو کہ شریعت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شریعت کے قانون جو ہے وہ تو بتا رکھا ہے، بنا رکھا ہے. اور شریعت جب مکمل طور پر ہمارے پاس موجود ہے تو وہ ایک بندہ جو بتا رہا ہے، اگلا بندہ اس کو کہتا ہے نہیں جی مہربانی کریں، وہ مہربانی کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا قانون ہے. تو وہ بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ صرف بتا سکتا ہے اس کو. تو اس لیے جو ہے نا اپنی طرف سے کچھ نہ بتائیں، اور یہ نہ سوچیں کہ اس کو بتا کے اور بیچ میں تاکہ کچھ پیسے مل جائیں یا کچھ دنیا کی چیزیں مل جائیں. تو ایسا کچھ کرتے ہیں لوگ، لیکن یہ چیزیں جو ہے نا وہ حلال نہیں ہیں. اور اپنی جو ہے اپنے لیے لعنت نہ لیں، کیونکہ اللہ کی لعنت پڑ جاتی ہے اس پر جو بندہ ایسا کرتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ آگ کی لگام بھی انتظار کر رہی ہے، وہ آخرت میں جائیں گے تو وہاں پر وہ پھر کام شروع ہونا ہے. تو اس لیے جو ہے نا زیادہ ذرا احتیاط کی ضرورت ہے. تو اس لیے علماء جو تھے نا، علماء یہود جو تھے وہ زیادہ تر یہی کام کرتے تھے. وہ اپنے منافع کے لیے، دنیاوی جاؤ حشمت کے لیے مال و متاع حاصل کرتے تھے، اپنی عزت و قدر و منزلت کوشش کرتے کہ ہماری عزت بنی رہے،
تک ہماری واہ واہ ہوتی رہے۔ تو اس لیے وہ یہ جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے انہوں نے یہ تسلیم نہیں کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں کیا تھا؟ اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے، اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کر لیں گے تو ہمارا، کیونکہ سلسلہ چل رہا تھا وہ تو تھا اس سے بنی اسرائیل سے، اب یہ بنی اسماعیل میں آ جائے گا سلسلہ، تو پھر ہمارا وہ پچھلا جو سارے رشتہ دار تعلق دار اور یہ سب سلسلے خراب ہو جائیں گے۔ تو پھر جو ہے نا اس وجہ سے انہوں نے جو ہے نا وہ اپنی پچھلی پوزیشن دیکھی اور اپنے آپ کو جو ہے کوشش کی انہوں نے کہ ہم جو ہیں اسی پر قائم رہیں اور دنیاوی جو ہماری بنی ہوئی ہے عزت شان وہ بحال رہے۔ تو یہ چیزیں تھیں ان کو جو روک لیتی تھی۔ جہاں پر جو ہے نا جہاں مسلمان جو ہیں آج کل بعض مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے بھی اس طرح کا سلسلہ بنایا ہوتا ہے کہ ایک مسجد میں اگر چاچا ہے تو دوسرے میں ماما ہے، اور تیسرے میں جو ہے اس کا بھائی ہے، اور چوتھے میں جو ہے اس کا کوئی اور رشتہ دار بیٹھا ہے، تو مسجدوں پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں۔ بہت سارے خاندان ایسے دیکھے گئے ہیں کہ وہ مسجدوں کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، تو ایک ایک خاندان کے کوئی امام جو ہیں یا عالم دین ہیں وہ سب ایک ہی خاندان کے مختلف، اس طرح کا سلسلہ بھی بنا ہوتا ہے۔ تو پھر وہ جو ہے نا وہ اس طرح پھر وہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، اور پھر بعض جگہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی بات شریعت کے مطابق بتانی ہوتی ہے اور وہ بتانے سے بندے کی نوکری جاتی ہے، یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اگر شریعت کے مطابق آپ بات بتاتے ہیں تو آپ کی نوکری، یعنی آپ کی امامت، آپ ادھر امام ہیں یا کوئی کام کر رہے ہیں مسجد میں، تو آپ کی وہ نوکری ختم ہوتی ہے، یعنی جاب ختم ہوتا ہے۔ تو وہ جاب جانے دیں، آپ اگر شریعت کی بات بتاتے ہیں اور سچی بات ہے تو جاب جاتا ہے، جانے دیں۔ تو آپ کو اللہ کی شریعت کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو آپ نے جو ہے وہ آگے کرنا ہے۔ تو آپ تو ایک قسم کے قربان ہو رہے ہیں۔ جو اللہ کی شریعت کے نام پر قربان ہو جاتا ہے تو وہ اس کے لیے تو سودا یہ بہت آسان ہے، اس نے جنت لے لی اس کے بدلے میں۔ تو وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے لے جائیں گے جنت میں، تو وہ تو موج بن گئی اس بندے کی۔ تو یہ جو ہے نا اس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ قربان ہو جائیں، اور جاب جاتا ہے، کچھ بھی جاتا ہے، عزت جائے، شان جائے، کچھ بھی جائے، دنیا جائے، سب کچھ جائے، جانے دیں، لیکن شریعت جو ہے اس کو سامنے رکھیں اور دین کی جو سچی بات ہے اس کو بیان کر دیں، کو گھبرائیں نہیں۔ اور جو ہے نا جو بندے بعض ایسے ہوتے ہیں وہ ایسے کرتے ہیں کہ شریعت کی باتیں جو ہے تھوڑی سی اس کو مولڈ کر لیتے ہیں، ذرا تھوڑا سا موڑ لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہم حکمت سے کام لے رہے ہیں، یہ حکمت ہے جی ہماری، یہ حکمت تباہی کی طرف لے جائے گی، قیامت والے دن کام خراب ہو جائے گا سارا۔ جس طرح یہودی عالم تھے، میں نے عرض کیا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جب گئے تھے ان کے پاس، یہودیوں کے پاس، تو وہ جو تھے یہودی عالم تھے، ان کو آپ دیکھیں تو انہوں نے کیا کیا تھا، چھپایا تھا نا، تو وہ چھپا لیتے تھے، یعنی جو کہ آپ دیکھیں کعب بن اشرف تھا، یہودی تھا، عالم تھا، کعب بن اسد تھا، وہ بھی یہودی عالم تھا، ابن سوریہ تھا، وہ بھی یہودی عالم تھا، اس کے علاوہ اور بھی بیٹھے تھے۔ یہ سب جو ہے انہوں نے چھپا کے جو ہے نا ان کو وہ باتیں جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھیں تو وہ ساری چھپا لی اور ان کو نہ بتایا۔ تو اس طرح سے جو ہے نا جو بندہ ایسا کرتا ہے تو وہ غلط کام کرتا ہے، حقائق کو نہیں چھپانا چاہیے۔ ولا تکتموا الشہادہ، یعنی شہادہ کو، یہ شہادت ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو اس کو چھپانا نہیں چاہیے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس کے چھپانے سے کیا ہوتا ہے، حق کو جب بندہ چھپا لیتا ہے تو گمراہی پھیلتی ہے، کیونکہ وہ جب آپ اس کا مطلب حق ایسے ہے جیسے ہدایت ہے، یعنی ہدایت ہے نا، یہ ہدایت کو چھپا رہا ہے بندہ۔ اب دیکھیں ہدایت ایک فری چیز ہے، جس طرح ہوا جو ہے نا، ہوا ایک فری ہے، فضا میں آپ سانس کے ذریعے اس کو لیتے ہیں، تو آپ ہر بندہ لیتا ہے، اس پہ پیسے نہیں دینے پڑتے، بل نہیں دینا پڑتا، سانس لیتا ہے بندہ تو اس کا بل تو نہیں دینا پڑتا۔ اسی طرح ہدایت جو ہے، قرآن و سنت جو ہے، شریعت جو ہے، یہ ہدایت کا منبع ہے، ہدایت ہے کا ذریعہ ہے، یہ ہدایت بھی فری ہے۔ اسی طرح جس طرح ہوا سانس کے ذریعے ہم لیتے ہیں وہ فری اللہ نے دے رکھی ہے، شریعت بھی فری ہے، ہدایت بھی فری ہے۔ اور فری چیز کو اگر کوئی بندہ جو ہے اس کو
پھر دیتے ہوئے کہتا ہے کہ میں اتنے پیسے لوں گا تو تم سے دوں گا، یا اس طرح سے وہ پیسے لگاتا ہے، تو پھر قیامت والے دن تو حال خراب ہے نا اس کا۔ تو اس لیے جو ہے یہ فری چیز ہے، فری دے مسئلہ دے۔ ہاں اگر وہ بندہ اس کو اپنا کاغذ استعمال کرتا ہے، یعنی کاغذ کے اوپر لکھ کے دیتا ہے مسئلہ، یا کسی کتاب کے اوپر یا کوئی چیز قلم دوات استعمال کرتا ہے، تو اس کو ٹھیک ہے، اس کو کہے ٹھیک ہے مجھے لکھنے کے پیسے دے دو، یا وہ جو کاغذ ہے اتنا استعمال ہوا ہے اس کے پیسے دے دو، مانگ لے اس کے اپنے مٹیریل کے پیسے مانگ لے، اس نے ہاتھ چلائے ہیں اپنے ہاتھ کے پیسے مانگ لے۔ لیکن وہ جو ہے نا بہتر عمل کیا ہوگا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی اللہ کے لیے وقف کر دے تو بہتر عمل ہوتا ہے۔ اور ہدایت جو ہے اس کو اگر بندہ روک لے گا، بتائے گا نہیں، تو گمراہی پھیلے گی، اور گمراہی پھیلے گی تو بہت سارے لوگوں کے پاس ہدایت والی بات پہنچے گی نہیں پہنچے گی تو وہ گمراہ ہو جائیں گے، اور اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہی لوگ۔ اسی طرح جس طرح کے وہ یہودی تھے، عالم دین تھے، انہوں نے وہ جو ہے چھپا لیا، تو پھر لوگوں تک وہ ہدایت نہ پہنچ سکی، تو وہ جو ان کو مانتے تھے، تو اگر وہ کھول کے کلیئر کٹ بتا دیتے کہ یہ حقائق تھے اور ہم چھپا رہے تھے، تو اس طرح سے وہ سب مسلمان ہو جاتے اور دین پھیل جاتا اور بہتر ہوتا، ان کے لیے بھی بہتر ہوتا، اور ہدایت اور کا راستہ کھل جاتا۔ لیکن انہوں نے چھپا لیا تو گمراہی انہوں نے آگے سب کو گمراہ کر دیا۔ تو اسی طرح جو بندہ ایسا کرتا ہے، آج کل بھی عالم دین ہو، تو وہ دوسروں کو گمراہ ہی کر دیتا ہے۔ تو اس سے بچنا چاہیے۔ معاشرے میں عدم توازن ہو جاتا ہے، کیونکہ انصاف کا جنازہ نکل جاتا ہے، توازن ختم ہو جاتا ہے، اختلاف شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر لڑائی جھگڑا اور فتنہ فساد شروع ہو جاتا ہے، اور وہ بندہ بذات خود لعنت کا حقدار ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمتوں سے برکتوں سے دور ہو جاتا ہے، اور شیطان کی قربت اس کو مل جاتی ہے۔ تو یہ سارے نقصان ہوتے ہیں۔ اور اگر توبہ کر لے بندہ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو ہے نا اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ ہے ہی قبول کرنے والا توبہ کو، اللہ ہے ہی مہربان۔ اللہ تعالیٰ ان کو کھلا فرماتا ہے کہ میں توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن دیکھیں نا جی، سیدھی سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا الا الذین تابوا، اگر یہ لوگ توبہ کر لیں، وہ اصلحوا اور اپنی اصلاح کر لیں، وہ بینوا اور کھول کر بیان کر دیں جو چھپاتے تھے، فاولئک اتوب علیہم، تو اللہ فرماتا ہے میں پھر ان کو، مجھے وہ توبہ قبول کرنے والا پائیں گے، وانا التواب الرحیم، کیونکہ میں ہوں ہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہوں۔ تو آپ ایسا کر لیں۔ آپ دیکھیں نا، جو عالم دین ہوتا ہے نا، اس کی بڑی شان ہوتی ہے۔ جو دین کا عالم ہوتا ہے وہ تو العلماء وراثت الانبیاء، جو عالم دین ہوتے ہیں وہ رسولوں کی، نبیوں کی وراثت ہوتے ہیں۔ ان کی وراثت میں نبیوں کا علم ہوتا ہے، دین کا علم ہوتا ہے، نبوت کا علم ہوتا ہے، شریعت کا علم ہوتا ہے، جس کو انہوں نے آگے پہنچانا ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہ وراثت الانبیاء ہیں، اور اس کی عالم دین جو صحیح ہوتا ہے اس کو دیکھنا، اس کے چہرے کی زیارت کرنا، اس سے مصافحہ کرنا ایسے ہے جیسے کسی نے نبی سے سلام کر لیا۔ نبوت یعنی بنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث میں کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ قیامت والے دن ایسے آئیں گے جیسے بنی اسرائیل کے نبی ہوتے ہیں، تو وہ ان کی شان ایسے ہوگی۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ ایسے ہے جیسے نبی کو مصافحہ کیا، نبی کی شکل دیکھ لی، چہرہ دیکھ لیا، گویا یہ عالم دین کو دیکھنا اور اس سے مصافحہ کرنا اتنا بڑا، یعنی انبیاء کی زیارت کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ دیدار انبیاء ہو گیا، یعنی عالم دین کی زیارت ہوئی۔ تو ایک عالم جو ہوتا ہے وہ 70,000 عبادت گزاروں سے بہتر ہوتا ہے، یعنی اگر وہ عالم دین صحیح ہے، اگر وہ 2 نفل پڑھتا ہے نا تو 70,000 بندے نفل پڑھیں تو ان کے نفل ایک طرف، اس کے 2 نفل ایک طرف۔ تو یہ عالم دین جو ہوتا ہے اس کی شان بڑی بلند ہوتی ہے، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، اور اس کے لیے دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ جنات اور انسانوں کے سوا ہر چیز جو ہے اس کے لیے استغفار کرتی ہے۔ اگر اس سے کوئی غلطی چھوٹی موٹی بھی ہو جائے تو اس کے لیے استغفار کرنے والی تمام مخلوق ہوتی ہے، حتیٰ کہ یہ نہیں ہے کہ صرف خشکی کے اوپر، بلکہ خشکی کی مخلوق اگر
ایون چیونٹیوں تک جو ہے نا، وہ پرندوں تک، یہ سارے اس کی استغفار کرتے ہیں، اور مچھلیاں پانی میں، اور پانی کی مخلوق، خشکی کی مخلوق، سب اس بندے کے لیے استغفار کرتی ہے۔ جو سچا عالم ہوتا ہے وہ تو نبوت کا، نبیوں کا علم لے کر اس کو سخاوت کے ساتھ پھیلا رہا ہوتا ہے، اس کی شان ہی بہت عظیم ہوتی ہے۔ لیکن جو بندہ اس علم کو چھپا لیتا ہے، اور یا پھر چھپا کر اپنی مرضی کا علم آگے چلاتا ہے، اس کے اندر تبدیلی کر کے اور دنیا کماتا ہے، تو پھر وہ اپنے آپ کو اللہ کی لعنت کا مستحق ٹھہراتا ہے۔ اور یہ تمام مخلوق جو ایک صحیح عالم، جو اچھا نیک عالم ہوتا ہے، اس کے لیے استغفار کرتی ہے، وہی تمام مخلوق اس بندے پر لعنت بھیجتی ہے۔ تو یہ حالت ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ بندے کو سوچنا چاہیے، اور آگے وہ قیامت کے دن آگ کی لگام اس کے لیے پڑی ہے تیار، تو وہ حالت بڑی خراب ہونی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ آیت جو، یہی آیت یعنی 60، یہ ابھی جو ہم نے آیتیں دو پڑھی ہیں، یعنی وہ فرماتے ہیں اگر یہ آیت 59 والی 159 والی آیت نہ آتی تو میں اب حدیثیں بیان نہ ہی کرتا۔ وہ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ کیونکہ اس میں ہے حکم کہ چھپا لیا تو پھر لعنت کا مستحق ہو گیا۔ تو یہ جو ہے بہت بڑی ایک شدید، یعنی کہ اللہ کی طرف سے ایک وارننگ ہے، اور ایک قسم کی سرزنش ہے اس بندے کی جو چھپا لیتا ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں نا، حتیٰ کہ یہاں پر ایک بات مجھے یاد آ گئی، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، اور وہ جو ہے نشہ کرتا تھا۔ اچھا، وہ نشہ یعنی شراب پیتا تھا، بار بار شراب پیتا نا، تو پھر آتا، پھر اس کے اوپر حد لگائی جاتی ہے، اس کے اوپر کوڑے برسائے جاتے، پھر وہ پھر پی لیتا، پھر اس کے اوپر آتا، اس طرح سے بار بار وہ اس کے اوپر سزا ہوتی، اور وہ بار بار شراب پیتا رہتا، اور اس طرح کا سلسلہ تھا، اور وہ بار بار حد لگائی گئی۔ اس وقت جو ہے ایک بندہ تھا، جب حد لگائی گئی وہ بندہ آیا نا، تو اس نے شراب کی بات کی، اس نے پیا ہے، تو اس کے اوپر حد لگائی گئی، تو ایک شخص نے کہا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سن کر بول پڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر لعنت نہ بھیجو، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست رکھتا ہے۔ گویا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک بندہ مسلمان جو ہوتا ہے نا، صحیح مسلمان جو ہوتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، اگر اس سے غلطی گناہ ہو جاتا ہے، غلطی گناہ علیحدہ چیز ہے، لیکن اس کے اوپر لعنت نہیں بھیجنا، لعنت نہیں بھیجنے کا حکم نہیں ہے۔ لعنت بھیجنے کا حکم عالم دین پر ہے، جو اللہ کے قرآن کو بدل دیتا ہے، یا اللہ کے کلام کو یا شریعت کو بدل کر اپنی مرضی بیچ میں ڈالتا ہے، تو اس کے اوپر لعنت ہے۔ لیکن یہ عام بندہ جو مسلمان ہے اس کو لعنتی نہیں کہہ سکتے۔ آج کل ہر بندے کو دوسرا بندہ اکثر لعنتی کہہ دیتے ہیں، یہ غلط ہے، کسی کے اوپر لعنت نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو ہے کافر جو ہوتا ہے تو اس کو بھی شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کو بھی لعنت نہ کہو، کیا پتہ وہ اسلام قبول کسی وقت کر لے۔ ہاں، اگر کافر حالت میں کفر میں مر گیا، اب وہ مر گیا، دنیا سے رابطہ ختم ہو گیا، اب اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پر لعنت ہو گئی، کیونکہ اس پر لعنت کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ کفر میں جو مر گیا۔ تو ہاں، جو زندہ ہے، کافر اگر زندہ ہے، اس کے اوپر بھی لعنت نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو ایسی بات ہے۔ تو یہ صرف عالم دین جو بندہ قرآن کو، دین کو، یا جو یہودی تھے وہ اپنی کتاب یعنی تورات کو، یا عیسائی جو ہیں وہ اپنی کتاب انجیل کو بدل دیتے تھے، یا اس کے اندر تحریف کرتے تھے، یا اس کو چھپا کر اپنی مرضی، اپنی خواہشات کے لیے، یا اپنی دنیا کمانے کے لیے، یا اپنی جاہ و حشمت بنانے کے لیے وہ بیان کرتے تھے، تو وہ لوگ جو ہیں وہ چھپا کر جو بیان کرتے تھے ان کے اوپر لعنت ہے، تو ان کو وہ لعنتی ہیں۔ ان کے لیے بھی اللہ نے فرما دیا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 شرطیں رکھ دی۔ پہلی بات یہ ہے کہ توبہ کر لیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو باتیں چھپا کے رکھتے تھے نا، تو ان کو کھلم کھلا بیان کر دیں، سچ سچ بتا دیں کہ یہ باتیں تھیں جو ہم نے چھپا رکھی تھیں، اور یہ ہے ان کا اصل جو ہے وہ یہ باتیں تھیں، اصل کو کھول کر سچ سچ بیان کر دیں، تو اپنی اصلاح کر لیں۔
تو بس یہ بات ہے۔ تو اگر یہ بات کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ٹھیک ہے، میں نے توبہ کا دروازہ ان کے لیے کھول لیا ہے، اور میں بیٹھا ہوں ان کے لیے، میں پھر ان پر بڑا مہربان ہوں، ان کی توبہ قبول ہو گئی، ان پہ اللہ کی رحمت ہو گئی۔ تو پھر تو بڑے مزے آ گئے۔ تو دینی بات کا چھپانا جو ہے وہ لعنت کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح شرعی مسئلہ جو ہوتا ہے وہ جو ہے اس کو بندہ نہ چھپائے، اگر وہ معلوم ہے تو بندہ بتا دے، لیکن شرعی مسئلہ بتانے کی اجرت حلال نہیں ہے، یعنی اس کی اجرت مسئلہ بتا رہے ہیں، اگلے بندے کو کہیں پیسے بھی دیو اس کے، نہیں، وہ اس کی اجرت حلال نہیں ہے، کیونکہ اس کا صلہ بندہ اللہ کی طرف رکھے تو وہ قیامت میں اللہ تعالیٰ بندے کو اس کے اعمال میں لکھ دے گا، وہ جنت میں اس کا صلہ جو بنے گا وہ بہت بڑا ہوگا۔ یہاں پر یہ بندہ نہ کہے کہ میری اتنی فیس ہے، میں اس مسئلے کا حل بتاؤں گا لیکن فیس پہلے ادا کر، یہ غلط ہے۔ تو بندہ اگر کسی شرعی مسئلہ بتاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے عرض کرے کہ ٹھیک ہے، اس کا صلہ تو میں نے اللہ سے لینا ہے، تو اس بندے کو بتا دے، اور جو بندہ جس کو مسئلہ پوچھنے والا ہے اس کو بڑے آسان طریقے سے بتائے، اور اس طرح بتائے کہ وہ بندہ سمجھے کہ یہ میرا نوکر ہے، یہ نہیں، اتنی عاجزی سے بتائے بندہ، کیونکہ دین کے معاملے کو اس طرح عاجزی سے دوسرے کے سامنے بیان کرے۔ شریعت کو چھپا نہیں سکتے اور نہ چھپایا جاتا ہے، تو اس کو چھپانا نہیں چاہیے۔ احکام الہی کو جو چھپائے گا وہ مسلمانوں کا حق مارتا ہے، ان کی ہدایت کو روک لیتا ہے، ان کو گمراہ کرتا ہے۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو بھی نہیں چھپایا جا سکتا، یہ جو یہودیوں نے چھپایا تھا تو وہ دیکھیں گمراہ ہو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور جو بیان ہیں ان کو کھلم کھلا بیان کرنا چاہیے، اس میں بھی نہیں چھپانا چاہیے۔ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہودیوں نے چھپایا تو وہ کتنے زیادہ گمراہی کی طرف چل پڑے۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں اس چیز پر لے آتی ہیں کہ ہمیں سچائی جو ہے وہ بیان کرنی چاہیے، اور سچائی بیان کر کے جتنا اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا وہ اگر معلوم ہے جو کچھ کہ جب ضرورت ہو تو فوراً بندے کو بتا دینا چاہیے، تاکہ جو ہے اور مسلمانوں کو صحیح صحیح علم دے بندہ، تعلیم دے، اور جو دین نے سکھائی ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دنیا میں بھی اس بندے کی عزت رکھے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس پر بہت کرم فرمائے گا۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ جو ہے ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپا لیتے ہیں، ما انزلنا، جو اللہ تعالیٰ نے نازل، جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ہم نے نازل کیا ہے اس کو چھپا لیتے ہیں، من البینات، جو کہ کھلم کھلا ہم نے بیان کیا ہے، تو دلائل ہیں ان کو، یا باتیں ہیں یا نشانیاں ہیں ان کو جو چھپا لیتے ہیں، والہدا، اور جو ہدایت ہے اس کو چھپا لیتے ہیں، من بعد، اس کے بعد، ما بینا ہو، کہ ہم نے ان کو کھلم کھلا بیان کر دیا ہے، للناس، لوگوں کے لیے، فی الکتاب، کتاب کے اندر۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے کتاب کے اندر کھلم کھلا اس کو جب بیان کر دیا ہے، اب جو اس کو چھپا لیتے ہیں، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، یلعنہم اللہ، یہ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے جن پر، ویلعنہم اللائنون، اور جن پر وہ لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ الا الذین تابوا، اگر وہ لوگ، اللہ فرماتا ہے، توبہ کر لیں، اور وہ اصلحوا، یعنی انہوں نے اگر کوئی چھپایا، کوئی عالم دین جو ایسے ہیں جنہوں نے چھپا رکھا تھا، انہوں نے توبہ اگر کر لی، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لیں، وبینوا، اور وہ بیان کر دیں جو کچھ چھپا رکھا تھا، فاولئک اتوب علیہم، پس وہ لوگ ایسے ہیں توبہ کریں گے تو وانا التواب الرحیم، تو میں ان کو مہربان ملوں گا، توبہ قبول کرنے والا ملوں گا، تو میں ان کی توبہ قبول کر لوں گا، کیونکہ میں ہوں ہی توبہ قبول کرنے والا، مہربان۔ تو یہ ہے کہ آج بھی اگر کسی بندے میں کوئی غلطیاں ہیں، ایسے ہیں، تو بہتر عمل ہے کہ وہ توبہ کر لے اللہ کے حضور اور اپنی اصلاح کر لے، اور بلکہ ہم بھی جو ہے نا، ہم سب جتنے بھی دین کو سکھانے والے ہوتے ہیں ان کو بھی وقتاً فوقتاً توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ یہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اگر بندے سے کوئی غلطی یا کوئی ایسی بات ہو جائے جس کو اللہ تعالیٰ محسوس فرمائے، تو بندہ توبہ استغفار کا دروازہ ہر وقت کھڑکاتا رہے، یہ بہت بہتر چیز ہے، اور اس سے جو ہے نا ہمیں دنیا میں تو جو توبہ استغفار کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا،
نہ کوئی اتنا وقت لگتا ہے، بس اللہ کے حضور عرض کرنا ہوتا ہے، لیکن وہ پھر ہماری عاقبت بہتر ہو جاتی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں سب کو چاہیے کہ اگر کوئی مسلمان بھائی اگر کسی دین کے معاملے میں مکمل علم کسی چیز کے بارے میں ہو اور وہاں پر ضرورت بھی ہو، اور وہ پھر اگر بندہ نہ بتائے، چھپا لے، تو پھر وہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہوگا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں دین کا صحیح علم عطا فرما، اور پھر اس سچائی کو پھر آگے پہنچا کر ہمیں اپنے ہاں مشرف فرما، اور ان لوگوں میں ہمارا شمار فرما جن کو تو پسند فرماتا ہے، جن کو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے ہیں۔ آمین۔